हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्त्री 2 को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। फिल्म की शुरुआत में जैसे ही सरकटा जमीन को फाड़ कर बाहर आता है तो आते ही गाँव की लड़की का शिकार करने लगता है, क्योंकि जब वो बाहर आता है तो हम देखते हैं कि सरकटा गाँव में घूमता है और एक लड़की को देखता है जो अपने घर के बाहर खड़ी सिगरेट पी रही है। और फिर सरकटा आहिस्ता आहिस्ता इसके पास जाता है और लड़की को पकड़कर अपनी दुनिया में ले जाता है, जो बुनियादी तौर पर सरकटे की दुनिया है। तो फिर इस तरह से हमें मालूम होता है कि इस औरत की चंदर गांव छोड़ने के बाद एक नया मसला सामने आया है जिसका नाम सरकटा है। अब इसके बाद ही देखा जाता है कि सरकटे के आए हुए कई साल गुजर चुके हैं और कई साल गुजरने के बाद हम सीधा गाँव से मिलते हैं। चंदेरी गाँव के अंदर हमारी पहली मुलाकात रुद्रा भैया यानी अदाकार पंकज त्रिपाठी से होती है। यहाँ हम देखते हैं कि रुद्रा भैया अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, लेकिन फिर अचानक एक सुबह एक खत आता है और अगरचा वो खत किसी नामालूम शख्स ने भेजा होता है, लेकिन जैसे ही रुद्रा भैया ने ये खत खोला तो इससे एक खत के अंदर चंद्रीपुर की कई सफात नजर आई और इन तमाम सफात के अंदर सरकटे का नाम लिखा हुआ था। अब आप सब जानते होंगे कि ये चंद्रपुराण कुछ नहीं बल्कि एक किताब है जिसमें चंद्रपुर गाँव की तारीख लिखी गई है। यहाँ रुद्रा भैया ये सब देखते हैं और वो जानते हैं कि कौन है सरकटा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ ये सब भी, इसमें एक खत भी था जिसमें लिखा हुआ था कि वो आएगा और वो जिसका मतलब है सरकटा। अब इस खत को देखकर रुद्रा भैया थोड़ा सा डर जाते हैं, इसीलिए वो सीधा विक्की के पास जाते हैं ताकि वो इससे बात कर सकें। इसके बारे में वो सिर्फ विक्की को ही बताएंगे, क्योंकि पिछले साल विक्की ने गांव में स्त्री से छुटकारा दिलवाया था, स्त्री, इसीलिए वो गांव का हीरो था। इसके बाद जैसे ही रुद्रा भैया विक्की के पास आते हैं तो देखते हैं कि विक्की अभी तक श्रद्धा की यादों में खोया हुआ है और इसी वजह से विक्की जैसे ही रुद्रा को देखता है वो इसे श्रद्धा कपूर समझता है और वो इसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन रुद्रा भैया इसे थप्पड़ मारकर होश में लाते हैं। इसके बाद रुद्रा भैया विक्की को सांप के बारे में बताते हैं। वो इसे बताते हैं कि वो आ रहा है, लेकिन विक्की सिर्फ इनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और वो इनकी बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता, क्योंकि इस वक्त विक्की की पूरी तवज्जो सिर्फ श्रद्धा कपूर पर और इसके यादों में खोई हुई थी। इसके बाद विक्की सीधा अपने दोस्त बिट्टू के पास जाता है जो कि अदाकार प्रकाश खुराना है। यहाँ विक्की और बिट्टू की बात होती है और इनकी गुफ्तगू में उसे मालूम होता है कि माजी में चंद सालों में इनके गांव की बहुत सी लड़कियां गांव से भाग गई। वो कहाँ गई किसी को मालूम नहीं, लेकिन गांव वालों का ख्याल है कि वो गांव से भाग गई। कोई है तमाम लड़कियां भागकर मोहब्बत की शादी की होगी, क्योंकि यकीनन वो लड़कियां इस उम्र में बहुत मॉडर्न हो गई थी। ताहम इन बातों के साथ साथ हमें ये भी मालूम होता है कि बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम चिट्टी है। ये चिट्टी भी यहाँ बिट्टू और विक्की से मिलने आती है। हम देखते हैं कि चिट्टी भी बहुत मॉडर्न लड़की है और हमारा बिट्टू चिट्टी से बहुत प्यार करता है। वो इसका ख्याल रखने के लिए इससे पीछे लगा रहता है। इसके बाद रात हो जाती है और रात को हम देखते हैं कि बिट्टू की विक्की को सीधा चिट्टी के घर ले जाता है और फिर बिट्टू के घर अंदर आता है और इसे लोरी गाता है और चिट्टी को सुलाना शुरू कर देता है। इसे सोने के बाद जब बिट्टू बाहर निकलता है वो विक्की से बात करता रहता है। तो इसी वक्त हम देखते हैं कि एक सरकटा इनके करीब आता है जो चुपके से चिट्टी के कमरे में दाखिल हो जाता है और इस पर हमला कर देता है। इसे पकड़ने के अपने साथ ले जाता है, लेकिन वहां जब सरकटा चिट्टी को पकड़ने आता है तो चिट्टी बहुत ज्यादा चीखें मारती है। इसी वजह से ना सिर्फ इसके घर वाले और इसके घर वाले भी बाहर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसकी चीखें पुकार भी करते हैं। आवाज सुनकर ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि चिट्टी अपने कमरे से गायब हो चुकी है और यही नहीं बल्कि इसके कमरे की दीवार भी फटी हुई है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा आदमी इसे देखकर लगता है कि जैसे कोई बड़ा आदमी दीवार तोड़कर बाहर निकल आया है। लेकिन यहाँ कमाल की ये बात है कि यहाँ दीवार पर सर की शक्ल इंसान की शक्ल की नहीं, और इसी वजह से विक्की और बिट्टू को ये सब देखने के बाद ही झटका लगता है और बिट्टू को घबराहट शुरू हो जाती है। फिर सब मिलकर चिट्टी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर रास्ते में एक आदमी मिलता है। ये बताता है कि इसने चिट्टी को ले जाने वाले को देखा है। वो बताता है कि चिट्टी को ले जाने वाला बहुत बड़ा था और इसका सर नहीं था, यानी इसका सर कटा हुआ था। ये सुनकर गांव के लोग बहुत डर गए, लेकिन फिर विक्की ने देखा कि श्रद्धा कपूर इसे बहुत दूर जंगल की तरफ खड़ी हुई नजर आती है। फिर वो अकेले ही और जल्दी से इसके पास जाता है और श्रद्धा कपूर को मिलता है। श्रद्धा कपूर के मिलने के बाद वो पहले इससे पूछता है कि वो इतने सालों में कहाँ थी, लेकिन श्रद्धा कपूर की विक्की की बातें को नजरअंदाज कर देती है। इसे बताती है कि गांव में एक नया शैतान आया है जिसका नाम सरकटा है। वो और जिस तरह से औरतें मर्दों को निशाना बनाती थी, सरकटा इसी तरह खवातीन को निशाना बनाता है, वो भी खवातीन जो बहुत मॉडर्न हो।
تاہم یہاں شردا کپور کچھ دیر وکی سے بات کرتی ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن اب وکی نہ صرف سرکٹے کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا بلکہ یہ بھی قبول کرتا ہے کہ سرکٹا نامی ایک شیطان گاؤں میں آیا ہے۔ اس کے بعد وکی رودرا بھیا کے پاس جاتا ہے جہاں یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دوست بٹو بھی وہیں بیٹھا ہے۔ یہاں آنے کے بعد وکی ان دنوں سے سرکٹے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وکی رودرا بھیا سے بات کرتا ہے اور پھر اس کے بارے میں مزید معلومات مانگتا ہے، جس پر رودرا بھیا اسے بتاتے ہیں کہ وہ کچھ عرصے سے سرکٹے کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے سرکٹے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ سرکٹے کا وجود کئی سالوں سے پہلے تھا، سرکٹے کا موجودگی کئی سالوں پہلے تھی، وہ بھی اس وقت جب عورتیں موجود تھیں۔ بنیادی طور پر سرکٹا ایک انسان تھا جو سائز میں بہت بڑا تھا، لیکن سرکٹا ایک امیر پلا پلے بوائے اور شرابی تھا جو عورت کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ وہ عورتوں اس وقت وائف تھی، لیکن جب وہ تو وائف یعنی عورت اس سے محبت کرنے لگی تو اس نے غصے میں اس عورت کو کنویں میں مار ڈالا۔ اس نے ایک مرد سے شادی کر لی۔ یہ دیکھ کر بہت غصے میں آ گیا اور اس کے شوہر نے ان دونوں کو ایک ساتھ جلا دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ مرنے سے پہلے اس عورت کی ایک بیٹی تھی اور جب سرکٹے نے اس عورت اور اس کے شوہر کو جلایا کر قتل کیا تو اس وقت ان کی بیٹی بہت چھوٹی تھی، لیکن جب وہ عورت مر گئی تو وہ چڑیل بن گئی۔ پھر اسی وجہ سے اس نے سرکٹے اس انسان کا سر کاٹ کر مار ڈالا، اسی وجہ سے اس کا نام سرکٹا پڑ گیا۔ اور جب تک عورت ہمارے گاؤں میں تھی اس وقت تک سرکٹا جیل میں تھا، لیکن چند سالوں پہلے جب وکی نے استری کو چوٹی کاٹ دی تو وہ بھی بااختیار ہو گیا، وہ گاؤں چھوڑ کر بہت دور چلی گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ سرکٹا آزاد ہو گیا۔ اس نے باہر آ کر عورتوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا کیونکہ سرکٹا اب بھی پرانے زمانے کا ہے اور اس کا ماننا ہے کہ عورتوں کو صرف گھر میں رہنا چاہیے، اس کے حقوق نہیں ہونے چاہیے۔ اب سرکٹے کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد سوچنے لگتے ہیں کہ وہ سرکٹے کیسے شکست دیں، چٹی کو اس سے بچائیں گے، لیکن کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پہلے استری کی تلاش کریں گے کیونکہ اس سے پہلے استری نے سرکٹے کو مارا تھا، اسی لیے اس بار بھی استری سرکٹے کو ڈھونڈ کر مار سکتی ہے۔ اس لیے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ استری کو ڈھونڈیں گے، لیکن انہیں معلوم ہوا کہ جن کے جسم کی وجہ سے صرف جناح ہی استری کو ڈھونڈ سکتی ہے، اندر عورت کی باقیات بھی باقی ہیں۔ اس لیے وکی اور بٹو اس کی تلاش میں سیدھا جنگل کی طرف کے پاس کو جاتے ہیں۔ جب وہ جناح سے ملتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا منظر بنیادی طور پر بھیڑیا کا پوسٹ مارٹم سین ہے، کیونکہ اس وقت جب وکی اور بٹو جناح سے ملنے آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ورن دھون بھیڑیا بن گیا ہے، لیکن وکی اور بٹو کیونکہ نہیں سوچتے کہ وہ ایک بھیڑیا ہے۔ بھیڑیا اور جناح کو آپس میں گاؤں لے کر آئے ہیں۔ سے چندرین گاؤں لانے کے بعد وکی اور بٹو جناح کو ساری حقیقت پاتے ہیں اور اسی وجہ سے جناح ان تمام سچائیوں کو جاننے کے بعد بہت خوفزدہ ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے جناح ان کی مدد کرنے کے لیے انکار کر دیتا ہے، لیکن وکی اور بٹو نے جناح کو مجبور کیا اور وہ دونوں جناح اور دھرو بھیا کو سیدھا اسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں استری تھی۔ جنگل کے اندر عورت کے ساتھ لڑائی ہوئی کیونکہ لیکن ان چاروں کا خیال تھا کہ وہ عورت کو وہاں تلاش کریں گے۔ اب جب وہ چاروں یہاں ہیں تو وہ عورت نہیں ملی، لیکن ان کا سامنا ایک سانپ سے ہوتا ہے جو ان پر حملہ آور ہوتا ہے اور سانپ کے حملے میں جناح مکمل طور پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن اور سانسیں لینا بھی بند ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے دھرو بھیا، وکی اور بٹو سمجھتے ہیں کہ جناح مر گیا، لیکن 2-3 منٹ کے بعد وہ ان تینوں کو بھگانے کے بعد کہتا ہے کہ وہ مذاق کر رہا تھا، یہی جس کے بعد چاروں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ سرکٹا ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد چاروں ڈرتے ہوئے سیدھا گاؤں کے ایک چوراہے پر آتے ہیں اور وہاں پہنچ کر سانپ سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سرکٹا انہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ اپنے دھڑکن کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ چوٹی کی مدد سے وہ ان چاروں کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور یہی نہیں، وہ وکی کو گلا گھونٹ کر گردن کو دبانا شروع کر دیتا ہے۔ جب وکی کو گھونٹ کر مارنے والا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے سانپ پر حملہ کر دیا۔ حملہ آور کوئی نہیں بلکہ شردا کپور تھی جو سانپ سے حملہ کرتی ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اس کے ساتھ سانپ کو دیکھا ہے تو یاد رہے کہ شردا کپور نے استری کی چوٹی کو اپنی چوٹی کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب استری کی ساری طاقت شردا کپور میں ہے، یعنی وہ سب طاقتور ہو گئی ہے۔ اگرچہ شردا کپور اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہوئی سرکٹے سے لڑتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سرکٹا شردا کپور سے کئی زیادہ طاقتور ہے، لیکن پھر بھی شردا کپور سرکٹے کو روکنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سرکٹا کچھ وقت کے لیے وہاں سے نکل جاتا ہے، منظر بدل جاتا ہے۔ ہم اگلے صبح
براہ راست دیکھتے ہیں کہ اب یہاں سب جمع ہوتے ہیں جو کہ سرکٹے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں جنا اپنے تمام دوستوں کو بتاتا ہے کل رات جب وہ بے ہوش ہو گیا تھا وہ سب نے محسوس کیا کہ جنا مر گیا ہے۔ اسی وقت جنا ایک لڑکیاں جیل میں ہیں کے اندر ہیں اور وہ سب لوگ زندہ ہیں۔ یہاں جنا اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ کل رات جب وہ بے ہوش ہو گیا تھا سب نے محسوس کیا کہ جنا مر گیا ہے۔ اس وقت جنا تمام لڑکیوں کو جیل میں کی نگرانی اندر گئی ہے، وہ سب زندہ ہیں۔ تاہم جنا کے ساتھ دھرو بھیا بھی بتاتے ہیں کہ سرکٹے کے بارے میں جو بھی خبریں ملی وہ ایک خط کے ذریعے تھیں، وہ اسے پتہ چلی ہیں۔ اسے وہ تمام خطوط بھول بھلیا کے ایک ذہنی پاگل خانے سے ملے ہیں۔ وہ سب سوچتے ہیں کہ جو بھی یہ خطوط بھیج رہا ہے وہ سرکٹے کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اسی لیے وکی اور اس کے دوست اس آدمی سے ملنے کے لیے سیدھے بھوپال میں ذہنی پناہ گاہ میں جاتے ہیں۔ بھوپال کے ذہنی پناہ گاہ میں داخل ہونے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اکشے کمار بھی ایک ذہنی پناہ گاہ کے اندر اور وکی کے ساتھ اس کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اسے اکشے کمار ہی تھے جو انہیں تمام خطات بھیج رہے تھے۔ جب وہ سب اکشے کمار سے پوچھتے ہیں کہ وہ سرکٹے کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتے ہیں تو یہ سن کر اکشے کمار نہیں بتاتے ہیں دراصل وہ سرکٹے کے اولاد ہیں، یعنی سرکٹے ہوئے شخص اکشے کمار کے دادا ہیں، وہ سرکٹے کے پردادا تھے، اور چونکہ وہ سرکٹے کے خاندان سے ہیں اس لیے وہ سرکٹے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ اس کے لیے وہ دھرو بھیا کو خط بھیج کر سرکٹے کے بارے میں بتانا چاہتے تھے۔ تاہم ہم یہیں پر اکشے کمار نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا کہ وہ وکی اور اس کے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ سرکٹے نے ایک جتنی لڑکیوں کو پکڑا ہوا ہے جلد ہی ان کی قربانی دینے والا ہے، اور بنیادی طور پر اس وقت گاؤں میں ایک پوجا چل رہی ہے، اس لیے جس دن پوجا کا آخری دن ہوگا سرکٹا ان تمام لڑکیوں کو قربان کر دے گا، یعنی اس دن تمام لڑکیوں کو مار دیا جائے گا۔ یہ سن کر وکی اور اس کے دوست خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی گھبراہٹ اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کل پوجا کا آخری دن ہے، جس کا مطلب ہے کہ کل تک ان سب کو کسی بھی طرح سے سرکٹے کے جنگل سے نکالنا پڑے گا، لیکن وہاں انہیں سرکٹے کو روک کر مارنا پڑے گا۔